السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج جمعہ کا عربی خطبہ لباس کے عنوان پر دیا جائے گا، جس کا عربی سے اردو میں ترجمہ کر کے آپ حضرات کی آسانی کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ خاص توجہ دیں اور عمل کی نیت سے مکمل سنیں۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشأنہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واخوانہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ کھانے پینے کی چیزوں کے بعد انسان کی سب سے بڑی ضرورت لباس ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں کے بعد انسان کی سب سے بڑی ضرورت لباس ہے۔ لباس پہننا اور اپنی سطر کو چھپانا انسان کی فطرت میں داخل ہے، اور ننگا پن اس کی فطرت اور عقل اور شرافت کے خلاف ہے۔ یہی وجہ ہے سامعین کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کا فیصلہ ہوا اور جنت کے لباس کو اتار دیا گیا، تو ان دونوں نے انتہائی بے چینی کی حالت میں درخت کے پتوں سے اپنے سطر کو چھپانے کی کوشش کی۔ یہ گویا انسان کی فطرت تھی، جو دنیا کے سب سے پہلے مرد و عورت کے عمل سے ظاہر ہوا۔ لباس کے تعلق سے انسانوں کے ذوق اور مزاج میں بہت فرق پایا جاتا ہے، اور سماجی حالات، مختلف علاقوں کی معاشرت اور ہر انسان کی الگ الگ طبیعت کی وجہ سے لباس کی پسند اور ناپسند میں فرق کا پایا جانا ایک فطرت کی بات ہے۔ اس لیے اسلام کسی خاص رنگ اور کسی خاص قسم کے لباس کو متعین نہیں کرتا، بلکہ اس کو لوگوں کے ذوق اور مزاج پر چھوڑ دیتا ہے۔ البتہ اس سلسلے میں کچھ بنیادی اصول آپ کی طرف رہنمائی کرنا ہے اور کچھ ایسی باتیں بتانا ہے جو انسانوں کے لیے شرافت اور پاکیزگی کا سبب بنے۔ نمبر 1، لباس کے دو خاص فائدے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے آدم کے اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے جو تمہارے جسم کے ان حصوں کو چھپا سکے جن کا کھولنا برا ہے، اور جو خوشنمائی کا ذریعہ بھی ہے، اور جو تقوی کا لباس بھی ہے، اور وہ سب سے بہتر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے لباس کے دو خاص فائدے ذکر کیے۔ ایک یہ کہ لباس کا اصل مقصد جسم کا پردہ ہے، دوسرا یہ کہ لباس انسان کی زینت اور خوشنمائی کا ذریعہ ہے۔ یعنی لباس پہننے کے بعد انسان دیکھنے میں بھلا معلوم ہوتا ہے۔ ایک اچھے لباس کی صفت یہ ہونی چاہیے کہ ان دونوں مقاصد کو پورا کرے۔ محترم سامعین، اور جس لباس سے پردے کا مقصد حاصل نہ ہو وہ انسانی فطرت کے خلاف ہے، لہٰذا ایسا لباس پہننا جس سے مکمل طور پر سطر نہ چھپ سکے جائز نہیں۔ جیسے بالکل باریک لباس پہننا یا چست چپکی ہوئی لباس پہننا جس سے بدن کی بناوٹ ظاہر ہو جائے، دکھ جائے، یا اتنا چھوٹا لباس پہننا کہ سطر کا حصہ نظر آئے۔ اس طرح کا لباس پہننا نہ مرد کے لیے جائز ہے اور نہ عورت کے لیے۔ اس لیے ہم سب نماز میں دیکھتے ہیں کہ بعض پتلون جن سے پہننے والوں کی پیچھے سرینیں کھلی جاتی ہے، پورا صاف ظاہر ہوتا ہے، جس سے ان کی بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے، جس کی نظر پڑتی ہے ان کی بھی نماز میں خلل واقع ہو جاتا ہے۔ اس لیے احتیاط کرنا چاہیے کہ ہم سب کو ایسی لباس نہ پہنیں۔ اپنے بدن کے اس حصے کو چھپانا جس کا دیکھنا کسی دوسروں کے لیے جائز نہیں ہے، اس کو سطر کہا جاتا ہے۔ مردوں کے لیے سطر کا حصہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے،
اس حصے کو کھلا رکھنا بالکل جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، مردوں کو خالص ریشم کے کپڑے استعمال جائز نہیں۔ اسلام نے مردوں کو خالص ریشم کے کپڑے استعمال کرنے سے منع کیا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سونا اور ریشمی کا استعمال میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہے اور عورتوں کے لیے حلال اور جائز ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہمارے آقا نے فرمایا، جو شخص دنیا میں ریشمی لباس پہنے وہ آخرت میں اس کو پہننے سے محروم رہے گا۔ نمبر 3، سفید رنگ کا کپڑا پہننا مسنون ہے۔ انسانوں کا مزاج چونکہ مختلف رنگ کے کپڑے پہننے کا ہے، کسی کو کوئی رنگ پسند آتا ہے، کسی کو کوئی دوسرا رنگ۔ اسلام نے لوگوں کے اس ذوق اور مزاج کی رعایت کی ہے اور خاص رنگ کو متعین نہیں کیا۔ اس لیے علماء کرام لکھتے ہیں کہ کسی رنگ کے کپڑے پہننے میں کوئی حرج نہیں، البتہ مردوں کے لیے پیلا، لال اور زعفرانی مکروہ ہے۔ بہت بھڑکی ہوئی دکھتی ہے کلر۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف رنگوں کے کپڑے پہننا ثابت ہے، چنانچہ ہمارے نبی نے سبز یا ہلکے نیلے رنگ کے کپڑے بھی پہنے ہیں۔ اسی طرح زرد رنگ اور سرخ دھاری دار چادر کا اوڑھنا اور کالا عمامہ باندھنا، عمامہ یعنی پگڑی صافہ بھی باندھنا آپ سے ثابت ہے، لیکن آپ کا عام معمول سفید رنگ کے کپڑے پہننے کا تھا اور آپ کو سفید ہی سب سے زیادہ پاک اور صاف اور اچھے ہوتے، اور سفید کپڑوں میں ہی اپنے مردوں کو دفن دیا کرو، اس لیے کہ سفید رنگ مردوں کے لیے بہتر ہے۔ اس لیے ہم سب کو سفید رنگ کا کپڑا پہننا چاہیے۔ ایک حدیث میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفید کپڑے پہنا کرو، اس لیے کہ وہ سب سے زیادہ پاک اور صاف اور اچھے ہوتے ہیں، اور سفید کپڑوں میں ہی اپنے مردوں کو کفن دیا کرو۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو معمولی کپڑے نہیں پہننا چاہیے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ کسی بندے کو اس کی طرف سے جو نعمت ملے اس پر اس کا اثر نظر آئے۔ مطلب اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا اور گھر میں وسعت اور گنجائش ہے تو پھٹے حال میں رہنا مناسب نہیں ہے، یہ طبیعت کی بخیلی اور کنجوسی ہے اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے۔ ایسی حالت میں اس کو اچھا لباس پہننا چاہیے اور اسی طرح رہنا چاہیے کہ دیکھنے والوں کو بھی نظر آئے کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بہت معمولی اور گھٹیا قسم کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، تو آپ نے مجھ سے فرمایا، کیا تمہارے پاس کچھ مال و دولت ہے؟ میں نے کہا، ہاں میرے پاس ہر طرح کا مال ہے۔ آپ نے فرمایا، کس قسم کا مال ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، اللہ نے مجھے ہر قسم کا مال دے رکھا ہے، اونٹ بھی ہے، بھیڑیا بھی ہے، بکریاں بھی ہے، گھوڑے بھی ہیں، نوکر چوکر بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے تم کو مال و دولت سے نوازا ہے تو پھر اللہ کے احسان اور اس کے فضل و کرم کا اثر تمہارے اوپر نظر آنا چاہیے۔ جب اللہ نے تم کو مال و دولت سے نوازا ہے تو پھر اللہ کے احسان اور اس کے فضل و کرم کا اثر تمہارے اوپر نظر آنا چاہیے۔ نمبر 5، کپڑے پہننے میں بھی فضول خرچی سے بچنا ضروری ہے۔ اچھے لباس پہننے کا مطلب یہ نہیں کہ فضول خرچی کی جائے، کیونکہ فضول خرچی سے بچنا بہرحال ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجازت ہے خوب کھاؤ پیو، دوسروں پر صدقہ کرو اور کپڑے پہنو، مگر شرط یہ ہے کہ اس میں فضول خرچی اور تکبر نہ ہو۔ نمبر 6، لباس میں مشابہت سے بچنا ضروری ہے۔ مردوں کا عورتوں کی طرح لباس پہننا اور عورتوں کا مردوں کی طرح لباس پہننا بھی جائز نہیں ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مرد پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں جیسا لباس پہنے، اور ایسی عورت پر بھی لعنت فرمائی ہے جو مردوں جیسا لباس پہنے۔ اسی حدیث کی وجہ سے علماء کرام نے لکھا ہے کہ عورتوں کے لیے پتلون، کوٹ، شرٹ، پینٹ وغیرہ استعمال جائز نہیں ہے، اور مردوں کے لیے زنانہ لباس استعمال کرنا یا سونے کی زنجیر پہننا، عورتوں کی طرح بال رکھنا، ہونٹوں پر سرخی لگانا، عورتوں کے ساتھ تشبہ کرنا یعنی مشابہت کرنا حرام ہے۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں نا، مرد عورت جیسا بننے کی کوشش کر رہے اور عورت مرد جیسا بننے کی کوشش کر رہی، دونوں ایک دوسرے کا نقل مارنے میں آگے چل رہے۔ ذرا بھی آخرت کا خوف اور فکر اور اللہ کا حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا طریقہ ذرا بھی دل و دماغ میں نہیں ہے کہ ہم کو ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے اور ہر ایک چیز کا حساب و کتاب دینا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں، ہم سب کو ہمیشہ آخرت کو سامنے رکھ کر ہر چیز کا استعمال کرنا چاہیے۔ نمبر 7، ایسا لباس پہننا حرام ہے جس کو پہن کر دل میں تکبر اور بڑائی پیدا ہو۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے ہر عمل سے بندگی اور تواضع ظاہر ہو، اس کے کسی بھی عمل سے بڑائی اور تکبر ظاہر نہ ہو، کیونکہ اللہ کو بندگی اور تواضع سب سے زیادہ پسند ہے اور تکبر اور بڑائی بالکل پسند نہیں۔ لباس کے معاملے میں بھی اسلام نے اس کا بھرپور لحاظ کیا ہے۔ اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں رئیس اور سردار قسم کے لوگ اپنے لباس کو ٹخنے سے نیچے لٹکا کر رکھتے تھے اور اس سے اپنی بڑائی ظاہر کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کپڑے لٹکانے سے منع فرمایا اور ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب کی خبر دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو کوئی اپنا کپڑا تکبر اور گھمنڈ کے طور پر نیچے لٹکائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر بھی نہیں اٹھائے گا۔ نمبر 8، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ سن لیجئے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ والوں سے مذاکرات کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو ان کے چچا زاد بھائی نے جو ان کے ساتھ تھے کہا، آپ کا ازار ٹخنوں سے اونچا ہے، اور مکہ جن سرداروں سے آپ مذاکرات کے لیے جا رہے ہیں وہ لوگ ایسے آدمیوں کو حقیر اور کم درجے کا سمجھتے ہیں، اس لیے آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنا ٹخنا ڈھانک لیں تاکہ وہ لوگ آپ کو حقیر نہ سمجھیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا، نہیں، یہ کام نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ازار ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب چاہے وہ لوگ ذلیل سمجھیں، اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں، بس میرے حضور کا طریقہ یہی ہے، میں اسی کو اختیار کروں گا۔ یہ تھا ہمارے بڑوں کا عمل، یہ تھا اصلی عاشق رسول، محب رسول، یہ تھا اصلی امتی، جو ان کے ایک ایک چیز پر اپنی جان، مال اور اپنی تمام خواہشات کو قربان کرنے والے تھے۔ یہ تھے صحابہ جن کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں۔ پھر بھی آج کل کچھ مسلمان صحابہ کے بارے میں بدگمانیاں اور گندی گندی غلیظ باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے یا تو ان سے ایمان چھین لے۔ پھر پوری دنیا نے ان کو سراپا عزت اور اکرام کی نظر سے دیکھا۔ جب صحابہ نے ہمارے نبی کے تمام طریقوں کو اپنے اندر داخل کیا تو دنیا دیکھ رہی ہے اور آئندہ بھی دیکھے گی کہ کس طرح صحابہ کرام کو عزت اور اکرام سے اللہ نے نوازا۔ آج ہم اس مصیبت میں مبتلا ہیں اور ڈر رہے ہیں، شرما رہے ہیں اگر اظہار ٹخنوں سے اونچا کر لیا تو قاعدے کے خلاف ہو جائے گا، فیشن کے خلاف ہو جائے گا۔ ہم سب کو چاہیے کہ خیالات دل سے نکالیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے رہیں اور حضور کی اتباع سنت کا جذبہ دل میں پیدا کریں۔ ایک حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، آپ نے فرمایا، ایک شخص تکبر کے طور پر اپنے اظہار کو گھسیٹ کر چل رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین میں دھنسا دیا۔
بس وہ قیامت کے دن تک اس میں دھستا چلا جائے گا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ نمبر 9، باریک اور چست چپکا ہوا لباس پہننا جائز نہیں ہے۔ شریعت کی نگاہ میں وہ لباس ہی نہیں جو اتنا باریک اور چست چپکا ہوا ہو۔ کپڑے پہننے کے باوجود جسم کی بناوٹ یا اعضاء ظاہر دکھتے ہوں کہ کتنا موٹا ہے، کتنا پتلا ہے، کتنی موٹی ہے، کتنی پتلی ہے، ہاتھ کتنے موٹے ہیں، کمر کتنی پتلی ہے، گلے کتنے موٹے ہیں، گلے کتنے پتلے ہیں، تمام چیز ظاہر ہو رہی ہے۔ سامعین، آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے، روزانہ آپ کو مشاہدہ ہو رہا ہوگا کہ تمام باتیں آج پوری ہو رہی ہے۔ ایسی خواتین کے بارے میں نبی کریم نے ارشاد فرمایا، وہ خواتین ننگا لباس پہننے والیاں ہوں گی، یعنی لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ اس لیے ان کپڑوں سے لباس کا وہ بنیادی مقصد یعنی ستر کا چھپانا حاصل نہ ہوا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے لباس اتارا تھا۔ نمبر 10، آستین کا گٹوں تک ہونا مسنون ہے۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص کی آستین گٹوں تک ہوتی تھی، اس لیے مردوں کے لیے سنت یہ ہے کہ ان کی آستین گٹوں تک ہو۔ اگر اس سے کم ہوگی تو سنت ادا نہیں ہوگی، اگرچہ جائز ہے، لیکن عورتوں کے لیے گٹوں کے اوپر کا حصہ کھلا رکھنا جائز نہیں۔ محترم سامعین، ناظرین، قرآن و حدیث کی روشنی میں دیے گئے خطبے کا خلاصہ بھی سن لیجئے۔ آج کے اس خطبے سے ہمیں پہلی بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں لباس کے دو خاص فائدے ذکر کیے ہیں۔ ایک یہ کہ لباس کا اصل مقصد جسم کا پردہ ہے، دوسرا یہ کہ لباس انسان کی زینت اور خوشنمائی کا ذریعہ ہے۔ دوسری یہ بات معلوم ہوئی کہ اسلام نے مردوں کو خالص ریشم کے کپڑے استعمال کرنے سے منع کیا ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی سفید رنگ کا کپڑا پہننا مسنون ہے۔ چوتھا اہم سبق یہ معلوم ہوا کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہو اور گھر میں وسعت اور گنجائش ہو تو پھٹے حال رہنا مناسب نہیں ہے۔ پانچواں مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ کپڑے پہننے میں بھی فضول خرچی سے بچنا ضروری ہے۔ چھٹا اہم مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ لباس پہننے میں غیر قوموں کی عورتوں کی مشابہت سے بچنا بھی ضروری ہے۔ ساتویں بات یہ معلوم ہوئی کہ ایسا لباس پہننا حرام ہے جس کو پہن کر دل میں تکبر اور بڑائی پیدا ہو۔ آٹھویں بات یہ معلوم ہوئی کہ ٹخنے سے نیچے ازار یا پائجامہ پہننا یا کوئی اور کپڑا لٹکانا سخت گناہ ہے۔ نویں اہم بات یہ معلوم ہوئی کہ اتنا باریک اور چست لباس پہننا جائز نہیں جس سے کپڑے پہننے کے باوجود جسم کی بناوٹ یا اعضاء دکھتے ہوں۔ 10ویں بات معلوم ہوئی کہ آستین کا گٹوں تک ہونا مسنون ہے۔ لہٰذا آج کے اس خطبے میں لباس کے متعلق جو احکام اور مسائل آپ حضرات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیے گئے ہیں، ہم ان کو اپنے سامنے رکھیں اور ہمیشہ اسلامی لباس میں رہنے کی کوشش کریں۔ لباس کے تعلق سے جو اصولی اور بنیادی باتیں بیان کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری خدمات کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ آج کے جمعہ کا عربی خطبہ لباس کے تعلق سے جو اردو زبان میں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا اور ہم نے خلاصہ سنا، آئیے ہم سب مل کر عزم کرتے ہیں کہ ہم سب اس پر عمل کر کے اور امت کے ہر فرد کو عمل کرانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ حضرات بھی کہیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ حضرات کو ہمارا یہ کام پسند آتا ہو تو ہم اپنی دعاؤں سے ضرور نوازیں۔ ماشاء الحمدللہ، جزاک اللہ ضرور لکھا کریں۔ اور جو بھائی ہمارے چینل میں نئے ہیں یا پہلی بار سن رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب فرما کر شکریہ کا بھی موقع عنایت فرمائے اور روزانہ پابندی سے ہماری ویڈیو کو سنیں۔ انشاءاللہ آپ کو دنیاوی، اسلامی، دینی اور اس جانکاری روزانہ حاصل ہوتی رہے گی۔ جزاک اللہ خیر۔